یہ سادہ اکوپمنٹ نہیں ہوتا, یہ وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کی گھنگرد سے دشمن کے دلوں کے اندر خوف طاری ہوتا ہے. ابھی ہم اسی آرٹلری پوسٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ آرٹلری پوسٹ وہ ہے جہاں سے دشمن کی طرف جو ہے ہماری توپوں کا رخ تھا. السلام علیکم سر. السلام. اٹیچمنٹ تیار ہے؟ جی تیار ہے سر. جی میم. اچھا, یہ عابد صاحب ایک تو مجھے بتائیے گا اس توپ کے بارے میں, یہ جو آرٹلری اکوپمنٹ ہے اس کے بارے میں, اور اس طرح کی کئی ہیں ہمارے یہاں یا کم ہیں؟ میم پاکستان آرمی میں اور آرٹلری کے اندر مشن کے لحاظ سے ڈفرینٹ کیلیبرز موجود ہیں. وہ ڈپینڈس اپان کہ آپ کہاں پہ ڈپلائڈ ہیں اور آپ کو کتنی رینج کا کون سا اکوپمنٹ چاہیے. بہت ہیں میم, اور اتنی ہیں کہ دشمن کی کوئی بھی پوسٹ ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے. اچھا عابد صاحب, کس کس رینج کے ہمارے پاس ویپنز موجود ہیں اور کس کس طرح کے ویپنز ادھر موجود ہیں, یا یہ کچھ ایسی چیز ہے جو ہم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں گے؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس ہر رینج کے ویپنز موجود ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں, ہمارے حوصلے لامحدود ہیں, ہمارے جوان کے حوصلے لامحدود ہیں, اور دشمن جہاں بھی ہے لائن آف کنٹرول میں جس جگہ بھی بیٹھا وہ ہماری رینج سے دور نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو جہاں جہاں وہ ہوگا وہاں وہاں اس کو برباد کریں گے ہم. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر اس جو گولا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز دکھاتی ہوں. یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہے, اور میں دیکھ کر آئی ہوں لیکن میں تعداد نہیں بتاؤں گی, اس لیے کیونکہ اتنی تعداد ہے کہ اگر دشمن شروع ہو ہم پر اٹیک کرنا تو پھر وہ بھول جائے گا, ان کے گولے کی آواز دب جائے گی جتنے ادھر سے گولے برسائے جائیں گے. سو انڈیا, یہ پیغام ہے آپ کے لیے, یہ اکیلی نہیں ہے, اس طرح کی کئی ہیں اور شاید سینکڑوں سے بھی زیادہ ہوں. سو اسی لیے سوچ سمجھ کے اگلا قدم اٹھائیں. آپ کے ارادے ابھی بھی نیک نہیں ہیں. کہنے کو اس کے سامنے پہاڑ ہے, لیکن یہی پروجیکٹائل بن کے دشمنوں کے پوسٹوں کے اوپر اس طرح گرتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہو. اور وہ قیامت خیز منظر کے لیے ایک اس طرح کی آرٹلری گن پہ اب صاحب کتنے تقریباً لوگ ہوتے ہیں جو تعینات ہوتے ہیں؟ ہماری گن پوزیشن کے اوپر ہم نے لوگوں کو ڈیٹیچمنٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, جس میں اس کا گن کا کمانڈر ہوتا ہے, اس کا سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈیٹا لگانے والا ہوتا ہے جو کہ کمانڈ پوسٹ سے آ رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ امنیشن پریپریشن کرنے والا ہوتا ہے, اور وہ آخری بندہ جو فائر کرتا ہے جس کے بعد گولا دشمن کی پوسٹ پہ جاتا ہے اور جس کے بعد نعرہ تکبیر کی آواز آتی ہے. تو ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, پوری ٹیم مل کے اس پورے ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو لیکن مارکہ حق کو یہ ایک رات کی یا ایک دن کی بات نہیں تھی کرنل عابد, اٹ واز اے میٹر آف ڈیز. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جب 10 تاریخ کو معاملات رکے ہیں اور پاکستان کی فتح بڑے واضح طور پر ہو گئی ہے تو کیا اس ٹائم پر رکے گی یا نہیں رکے گا معاملات. سو اس ٹائم پر شفٹیں اور جو آپ کے جوانان تھے, آپ کے جو افسران تھے, ان کو کس طریقے سے بریک ملتی تھی, کس طریقے سے مینج کرتے تھے, یا سارے دھڑا دھڑ چلے ہوئے تھے؟ ہمارے ہاں ہم نے پراپر اس کا ایک روٹیشن پروگرام ہوتا ہے. ہم آرمی کے اندر اس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ پرولانگ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے ہماری جو مین پاور ہوتی ہے وہ آلریڈی ہی ہم نے ایسے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو پراپر ریسٹ ملے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جس طرح دشمن نے ہمارے نہتے معصوم شہریوں کے اوپر مزل برسائے, تو اس کا بدلہ لینے کے لیے جب ہم کسی کو کہتے تھے کہ تم ریسٹ کر لو تو وہ کہتا تھا سر مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بدلہ لینے دیں, مجھے میری گن پوزیشن پہ جانے دیں, میری گن پہ جانے دیں, مجھے دور مت کریں. تو اس کو ہمیں ریسٹ کا ہم نے پراپر آرگنائز کیا ہوا تھا. اور وہی بات کہ جب بات وطن کے دفاع کی ہو تو پھر تھکن نہیں ہوتی, پھر آپ کا خون جو ہوتا ہے وہ حرارت میں رہتا ہے اور آپ کا جذبہ بہت ہائی ہوتا ہے. اور یہی بات تھی کہ ہمارے جو ٹروپس تھے وہ بہت ہائی مورال میں تھے. یہ حرارت لہو اور یہ جذبہ مارکہ حق کے 1 سال بعد کرنل عابد کیسا ہے؟ میں اس میں اس طرح بتاؤں گا کہ دشمن جو ابھی بات چیت کر رہا ہے کہ ہم آپریشن سندور 2 کریں گے, میرا اس کو پیغام یہ ہوگا کہ آپ آپریشن سندور 2 کریں, 3 کریں, 4 کریں, اپنی گنتی گنتے رہیں, لیکن جب ہمارا جواب آئے گا تو انشاءاللہ آپ یہ گنتی بھول جائیں گے.
اب یہ پیغام دشمن کے لیے ہے، یہ ایک افسر نہیں، یہ پوری پاک فوج ہے، پوری پاک فوج نہیں، پوری پاکستان کی قوم ہے، یہ یاد رکھیں، ذہن نشی رکھیں۔ اس ٹائم پر آرٹلری ایکٹیویٹی آپ کو دکھائیں گے، یعنی وہ گولے جو برستے رہے آگ بن کے دشمن پر، وہ کس طریقے سے برسے، کیا ہوا، کس طریقے سے چلتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ ٹیم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ کسی ایک شخص کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اور میجر دلدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میجر دلدار اس ٹائم پر ہمیں بتائیں گے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں۔ میجر دلدار، کین یو گائیڈ اس کہ اب نیکسٹ سٹاپ ہمارا کیا ہے؟ میم یہ ہے اٹرلی کی گن پوزیشن، اور ابھی ہم اس کو فردر آپ کو ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اپنے جو فارورڈ انفینٹری بٹالینز ہیں ان کی ڈائریکٹ سپورٹ کے لیے۔ اگر ان کو کوئی بھی مشن ٹاسک ہوتا ہے، اسائن ہوتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ کرانے کے لیے جو انڈائریکٹ فائر چاہیے ہوتا ہے، اٹرلی فائر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا نیکسٹ سٹاپ کیا ہے؟ کدھر؟ میم ہم کمانڈ پوسٹ پہ جائیں گے، جہاں پہ گن پوزیشن آفیسر کیپٹن احمد آپ کو بریف دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک ڈیمانسٹریشن دکھائیں گے، اور پھر جو بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا وہ ہم دیکھیں گے۔